بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب جناب عبد المناف کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد شمس رکھا گیا، تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے ان دونوں بچوں کے کچھ اجزاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیش گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کے اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے 2 بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم عفان، حکم سے مروان عبد الملک، یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حکم سے تھے۔ چنانچہ امیہ کی اعلی اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبہ کی تولیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب اور حرب بن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی کیفیت رہی، جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبے کی تولیت تھی، جبکہ امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئیں۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود صاحب اکرام لوگوں سے میری بیعت لو، خاص کر کے حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے۔ ان تینوں صحابہ رسول اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تنگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسۂ رسول سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بھائی حضرت حسن کی قبروں پر حاضری دی اور 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ رسول خدا کے نواسے سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قطار در قطار حاضر ہوتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکہ میں حاضر ہوا اور اس کے بعد ہزاروں خط نواسۂ رسول کو عراق سے موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں یزید کی حکومت نہیں منظور۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا۔ یزید نے انہی دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور قید میں ڈال دیا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔
عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے۔ ابو مقنف نے اس سفر میں حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ بس امام علی نے ذوالحسن کا رخ کیا۔ ہربند یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت حضرت امام حسین کے آمنے سامنے آ گئے۔ نواسۂ رسول نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ ہر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ ہربند یزید نے کہا، مجھے ان خطوط و مراسلات کا کوئی علم نہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ نے مزید کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف نہ جا رہا ہو نہ ہی مدینہ کی طرف، تاکہ ایک خط میں عبیداللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت کا باعث ہو۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ چنانچہ امام حسین کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ ہر کا لشکر بھی رواں دواں تھا کہ 2 محرم الحرام سنہ 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ جب نواسۂ رسول کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے، بے شک یہی رنج اور بلا کا مقام ہے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ نواسۂ رسول کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں تو اس نے حرب بن یزید کو سپاہی دیے اور ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈلانے پر مجبور کرو جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعد کوفی فوج کا کربلا میں سپہ سالار تھا جو کہ خون ریزی بچنے اور پرامن راحل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا۔ ساتھ ایک دھمکی امیز خط بھی تھا، عمر بن سعد اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو، اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا، میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لیا ہے، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہی سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسۂ رسول سے غداری کروں؟ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے تھے تو عباس نواسۂ رسول عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دیں میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ حضرت عباس پانی کے لیے مشق لینے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخی طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بالجاہ 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئی۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنی خیموں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین، عباس سے وفادار کوئی شخص ہے اس دنیا میں؟
پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار تھا، اس نے بھی پانی نہیں پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکی سے اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے، یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی لگے اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہہ جاتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کو سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ ابوالفرج اصفہانی اس روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام عالی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام عالی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا گوہے گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعد بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہی تھیں۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام عالی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف شداد شجاعت دے رہا ہے۔ اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کرتے رہے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈالی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی۔ دوڑ کر علی اکبر کی طرف بڑھتے ہیں تو قریب ہو کر دیکھا تو بے مشکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے، لیکن یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کو بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچھی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔
لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حمام نے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرے اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام مثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و کرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے، دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم واصل کرنے کے بعد نواسۂ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایسا وار کیا۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسۂ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل صنعت بن انس آگے بڑھا اور انعام و کرام کے لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جس میں اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور صحاب کے 72 جسم مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام لڑائی سے قبیلہ بن اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندانی نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ انہوں نے گھڑ سوار شخص کی ہدایت کے مطابق ان کو دفن کیا۔ نواسۂ رسول، اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری سے روایت ہے کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک اپنے گھر لے گیا اور ایک برکت میں ٹام دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم کیا ظلم کر دیا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ اسیر ان کربلا اور نواسۂ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کو دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں پیدا ہونے والے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھری کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھری کو ان ہونٹوں سے ہٹا لو۔ خدا کی قسم میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے دیکھا۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ واہ خدا! اگر میں یہ نہیں جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔
اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کی تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد دختر سید کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیماں ہوا تو اس نے قافلے کو قید میں ڈال دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظریں روضہ رسول پر پڑیں تو آپ بس اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا اسلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والے آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔